بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس 76، سبق 76۔ اہل علم بادشاہت کی تمنا نہیں رکھتے۔ حاضرین کرام، جیسا کہ موضوع سے ظاہر ہے کہ جتنا بڑا عہدہ اتنا ہی بڑا حساب کتاب، اس لیے کون سا عقل مند ایسے کام میں ہاتھ ڈالے جو دنیا کی مختصر سی زندگی کی چھوٹی اور جھوٹی چمک دمک دیکھ کر اسی پر مر مٹے۔ لہذا اہل علم ہمیشہ دنیا داری سے کنارہ کش نظر آتے ہیں۔ چلتے ہیں جی آج کے سبق کی جانب۔ کسی سلطنت کا بادشاہ نیک اور خدا کا خوف رکھنے والا تھا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا لڑکا فرمانروا بنا جو مکار اور ظالم تھا۔ عوام اس حد تک لاچار ہو چکی تھی کہ دن رات اپنے رب العالمین ذوالجلال والاکرام کے حضور ہاتھ پھیلائے دعائیں مانگ رہی تھی کہ کوئی مرد مجاہد ان کی جان، عزت و آبرو اس خبیث بادشاہ سے بچائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن خبیث بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ مجھے ایسی بات بتائی جائے جس کا مجھے علم نہیں۔ سب کے سب حیران اور پریشان سر جھکائے کافی دیر تک کھڑے رہے۔ آخر بڑے وزیر کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت کی مہلت چاہیے تاکہ ہم ایسی بات بتا سکیں کہ جس کا ذل سبحانی کو علم نہ ہو۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، بہت خوب، 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ دربار سے اٹھ کر اپنی ملکہ کے ہمراہ حرم میں چلے گئے۔ سب وزراء سناٹے میں آ گئے کہ اب ہوگا کیا، اس مکار بادشاہ سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ بہرحال بڑے وزیر نے کہا کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری مدد اللہ تبارک و تعالی ضرور فرمائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ وزیر گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی قلعے کے دروازے سے باہر نکل کر دور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اسے یقین تھا کہ اسے اپنے استاد کے پاس سے اس بات کا کوئی نہ کوئی حل ضرور مل جائے گا۔ دور کوئی بزرگ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کھیتوں میں فصل کے بارے میں اپنے کسانوں کو ہدایات دینے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ وزیر اپنے گھوڑے سے اترے اور سلام عرض کرنے کے بعد سیدھے اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ استاد نے اپنے شاگرد کو ڈھیروں دعائیں دیں اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ استاد کی بیوی نے جلدی سے کہا کہ بیٹا، لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے۔ وزیر نے سر جھکائے ہوئے کہا، امی حضور میں تھک گیا ہوں۔ استاد نے کہا کہ باقی باتیں دوپہر کے کھانے کے بعد ہوں گی، ابھی جلدی سے کھیتوں کے بیچ سے گزرنے والے دریا کے بڑے نالے سے ہاتھ منہ دھو لیں اور سامنے اس بڑے گھنے درخت کے نیچے چٹائی پر تشریف لے آئیں۔ استاد نے اپنے بڑے لڑکے سے کہا کہ میرا اور میرے شاگرد وزیر کا کھانا اسی درخت کے نیچے لگایا جائے۔ ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھانے سے فارغ ہوتے ہی استاد کی بیوی بھی پاس آ گئیں اور پیار بھر لہجے میں کہنے لگیں کہ بیٹا، آپ کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگ رہا ہے کہ کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے۔ وزیر نے کہا، بالکل صحیح فرمایا امی حضور، وقت کے بادشاہ نے عوام کا جینا تنگ کر دیا ہے۔ استاد نے کہا کہ کیا وہ قیامت کے دن کو بھول گیا ہے کہ اس روز کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر وزیر نے کہا کہ وہ ظلم اور مکر میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ پھر وزیر نے بادشاہ کی جانب سے کیا گیا سوال بتایا اور اس کے حل کے لیے مدد مانگی۔ استاد نے بیٹے سے کہا کہ اپنی ماں کو ساتھ لے اور ان سے معلوم کریں کہ جس دن وہ میرے گھر میں میری بیوی بن کر آئی تھی، اس دن تیز آندھی چلی تھی اور ایک سونے کا بڑا سا انڈا ہوا کے زور سے پتہ نہیں کہاں سے آ کر ہمارے دروازے میں آ کر رک گیا تھا۔ پھر ہم نے اسے اسی کھیت میں کہیں زمین میں بند کر دیا تھا۔ پاس بیٹی بیوی سب کچھ سننے کے بعد اپنے بیٹے سے کہنے لگیں کہ وہ جو سامنے پیپل کا درخت ہے، اس کی مشرقی سمت میں تیرے ابا اور میں نے دفن کیا تھا۔ استاد نے اپنی بیوی کی باتیں سننے کے بعد سر اٹھا کر بیٹے سے کہا
کہ بیلچہ اٹھائیں اور اسی پیپل کے درخت کے نیچے سے سونے کا انڈا نکالیں۔ انڈا زمین سے نکالا گیا۔ استاد نے وزیر کو کہا کہ بیٹا اپنے بادشاہ کو ساتھ لے آئیں اور ان سے کہیں کہ کیا اسے اس بات کا علم تھا، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک نئی بات ہوگی۔ وزیر شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوا۔ دوسرے دن بادشاہ نے دربار میں سب سے دریافت فرمایا کہ اس کے سوال کا جواب مل گیا۔ سب کے سر جھکے ہوئے تھے، لیکن بڑے وزیر کے چہرے پر مسکراہٹ کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ مکار بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ وزیر بادشاہ سے جیت چکا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر پسینے کے شبنمی قطرے دور سے ہی دیکھنے میں آ رہے تھے۔ وزیر نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ دور جنگل کی اس پار کسی گاؤں میں چلنا پڑے گا۔ بادشاہ اپنے سب وزراء کے ساتھ فوجی دستے کے ہمراہ اسی گاؤں میں پیپل کے درخت کے پاس آ گئے۔ استاد اپنی بیوی، بیٹے اور گاؤں کے عوام کے ساتھ اسی درخت کے پاس آ گیا۔ سلام و کلام کے بعد استاد نے کہا کہ بادشاہ سلطنت، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس درخت کے قریب ایک بڑا سونے کا انڈا دفن ہے؟ بادشاہ حیرت سے استاد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ کی آواز جیسے بند ہو گئی تھی۔ بادشاہ کے سامنے استاد کے بیٹے نے زمین سے وہ سونے کا انڈا باہر نکال لیا۔ بادشاہ کا گردن شرم سے جھک گیا۔ پھر استاد اپنے جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تیرا دادا، تیرا باپ تو بڑے نیک تھے۔ تیرے باپ کی جوانی میں نے شادی کی۔ اس روز بڑے زور کی آندھی آئی تھی اور یہ انڈا میرے گھر کے دروازے پر کہیں دور سے لڑکتا ہوا آیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس نہ رکھا اور 3 دن میرے دروازے پر پڑا رہا۔ اعلان کرایا گیا تھا کہ جس کا ہو وہ اسے لے جائے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ پورے ملک کے لوگ اس لیے شریف تھے کہ وقت کا بادشاہ شریف تھا، لیکن جب سے تو بادشاہ بنا ہے لوگ اس انڈے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت کا بادشاہ ظالم اور خبیث ہے اور عوام اپنے بادشاہ کے ظلم سے نجات چاہتی ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد استاد پیچھے مڑے اور اپنے گھر کی جانب لوٹنے لگے۔ بادشاہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اصل بادشاہ عوام کے دلوں میں بس جانے کا نام ہے۔ اسی وقت بادشاہ استاد کے پیروں میں بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ کہنے لگا کہ میں دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اب ہوش میں آ گیا ہوں۔ میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور آج اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میرا چھوٹا بھائی بادشاہ سلطنت ہوگا۔ میں صرف یاد الہی میں مصروف ہو جاؤں گا۔ استاد نے کہا کہ اگر اہل علم ہوتے تو دنیا تیرے قدموں میں پڑی رہتی، لیکن اب بھی موقع ہے، اپنے رب العالمین کو راضی کر لیں۔ یہ کہہ کر استاد اپنے گھر لوٹ آئے اور اس کے بعد عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اہل علم بادشاہت کی تمنا نہیں رکھتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سب کا شکریہ۔